امیر محترم حضرت مولانا محمد طیب طاہری الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، پروردگار عالم کے دربار میں دعا گو کہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے، چونکہ کانفرنس کا عنوان بھی ہے معراج محمد عربی، تو اس مناسبت کی وجہ سے میں نے اس آیت کی تلاوت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج تشریف لے گیا تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر وہ بعد میں کروں گا،
لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات اور گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنی چیزیں پیدا کی تو ان تمام اشیاء کی تزئین کے لیے اور خوبصورتی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ مثلا اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا کیا تو آسمان کی تزئین اور خوبصورتی کے لیے اللہ رب العزت نے چاند ستارے سورج پیدا کی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں نے آسمان کو ستاروں سے، چاند سے، سورج سے مزین کر دیا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بچھایا تو زمین کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کی، درخت کو اگایا، سبزیوں کو اگایا، تاکہ زمین کی خوبصورتی اسی سے اور زمین خوبصورت لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پیدا کیا تو پرندوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کے پر دیے۔ اللہ رب العزت نے بھیڑ بکریوں کو پیدا کیا، اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بال پیدا کی۔ اسی طرح جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہر مخلوق کو اس کی تزئین اور اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا ہے، اور وہ اسی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں۔ اگر پرندوں کے پر بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ ہو تو اچھے نہیں لگتے۔ پھر ان تمام مخلوق میں اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور اس کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اس اشرف المخلوقات میں پروردگار عالم نے دو قسم کے انسان پیدا کی۔ ایک قسم کے انسان مذکر اور دوسری قسم کے انسان ہے مؤنث۔ مؤنث کی خوبصورتی کے لیے، خواتین کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جائز کیا اور وہ مردوں کے لیے جائز نہیں، اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جو مردوں کے لیے جائز اور خواتین کے لیے ناجائز ہے۔ خواتین کی خوبصورتی کے لیے میک اپ وغیرہ کپڑے ان کی، لیکن وہ کپڑے جو خواتین کی خوبصورتی کے لیے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ جو مردوں کے لیے وہ خواتین کے لیے جائز نہیں۔ لاکٹ پہنتے ہیں، ہار پہنتے ہیں، لیکن یہ خواتین کے ساتھ اچھے لگتے ہیں اور جائز بھی ہے۔ مردوں اور جوانوں کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر مذکر نہ ہو لاکٹ بھی پہنتا ہے اور دوسری کام جو خواتین کے مناسب وہ بھی کر دیتے ہیں، ایسا ہے۔ لیکن ایک قسم کی تزئین اور خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں کو کس نے حرام کیا ہے وہ زینت
جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب درس کے لیے نکلتی تھی گھر سے تو اچھی کپڑے پہنتی تھی، اچھا لباس پہنتا تھا، عطر لگاتی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو مزین بناتی ہو، خوبصورتی بناتی ہو؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ آیات تلاوت فرمائی، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی اخرج لعبادی وطیبات من الرزق۔ لیکن ایک قسم کی زینت ہے اور وہ ایسی زینت ہے جو مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی اور جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی جائز ہے۔ وہ زینت جو بغیر پیسوں کی ملتی ہے، اور وہ ایسی زینت ہے کہ اس پہ اگر انسان اپنے آپ کو مزین کرے تو ان اشرف المخلوقات میں سے اشرف الشرف بن جاتے ہیں۔ وہ زینت کہاں ملتی ہے؟ اس کا دکان اور اس کا بازار کہاں ہے؟ ہر بندے کا یہ سوچ ہے کہ اگر مجھے وہ مل جائے تو بہت بہتر ہوگا، جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا، لیکن میں آپ کو اس کا دکان بھی بتلاتا ہوں، بازار بھی بتلاتا ہوں، اور تم سے پیسے بھی نہیں لگے گے اس میں۔ وہ زینت قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اے انسانوں تم میں سے اللہ تعالیٰ اونچا درجہ انسان کو دیتا ہے، انسان میں سے مومن کو دیتا ہے، اور پھر مومنین میں سے والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم سے نوازا گیا اس کو سب سے اونچا درجہ ملتا ہے۔ وہ زینت کہاں ملتا ہے؟ وہ زینت اس مدرسے میں ملتا ہے، وہ زینت اس دکان میں ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس کے لیے وقت نکالا اور آئی تو تمہیں بھی وہ زینت مل جائے گا۔ وہ زینت ہے علم، اور علم کے بارے میں علامہ ماوردی بہت بڑا عالم گزرا ہے۔ اس کی کتاب ہے ادب الدین و دنیا، صفحہ 52 میں بھی اس نے لکھا ہے، ان العلم یعوض من کل لذۃ ومغن عن کل شہوۃ، ومن تفرد بالعلم لم تعش خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفد سلوة، ومن آنسه قراءة القرآن لم توحش مفارقة الإخوان، وقال بعض البلغاء لا سمير كالعلم ولا ظهير كالعلم۔ علماء جانتے ہیں، اس نے لکھا علم ہر لذت سے زیادہ لذت ہے، اور انسان کو بے پرواہ کرتا ہے ہر اس چیز سے جو انسان کا دل چاہتا ہے۔ یہ ہے علم۔ تو علم ایک ایسی زینت ہے، اگر یہ زینت اندھے کو مل جائے تو اس اندھے کو لوگ اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ زینت کسی خاتون کو مل جائے تو اس خاتون کا گھر ایک بہت بڑا مدرسہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ زینت کسی مرد کو مل جائے، وہ مرد جس خاندان سے بھی ہو لیکن لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری پٹھانوں میں ایک دستور ہے، ادھر تو مجھے پتہ نہیں ہے، پٹھانوں میں مختلف قسم کی قومیں ہوتی ہے۔ پٹھان جس کو جٹ پٹھان کہتے ہیں وہ بھی ہے، اس میں سعید بھی ہے، اس میں دوسری بھی ہے، تیسری بھی ہے، جو کمزور سے خاندان والی ہوتے ہیں اس کا لوگ زیادہ احترام نہیں کرتے۔
لیکن جب اس کمزور خاندان میں کوئی لڑکا عالم بن جاتا ہے تو جب ہماری پٹھانوں کے حجرے میں وہ آتا ہے تو بڑے بڑے سفید ریش اس کے سامنے اٹھ کے سلام کرتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم، آئیے ادھر تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس ایک زینت ہوتی ہے اور وہ زینت ہے علم۔ آج اس زینت کا صحرا ان بچوں کے سر پہ ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ ایک لڑکا سائیکل چلاتا ہے، وہ بھی ڈرائیور ہے۔ ایک لڑکا موٹر کار چلاتا ہے، وہ بھی ڈرائیور ہے۔ لیکن ایک لڑکا جہاز چلاتا ہے، وہ بھی ڈرائیور ہے۔ لیکن جو جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، سائیکل والی کی اپنی حیثیت ہے، کار والی کی اپنی حیثیت ہے۔ اسی طرح اسی وجہ سے اس کو حیثیت ملتا ہے کہ وہ جہاز کی اپنی حیثیت ہے۔ کتاب کے ساتھ تعلق تو ہر بندے کا ہے۔ کسی کا تعلق ہے انگلش کی کتاب کے ساتھ، کسی کا تعلق ہے پشتو کی کتاب کے ساتھ، کسی کا تعلق ہے اردو کی کتاب کے ساتھ، اور کسی کا تعلق ہے عربی کی کتاب کے ساتھ۔ ابھی تمیز کر لیں، جس کا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ ہو انسان کو درکنار، اگر لکڑی کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو تو قرآن کریم جس لکڑی پہ رکھا جاتا ہے لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جس سینے میں قرآن ہو، جس زبان پہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا بیان ہو، اس کی کتنی حیثیت ہوگی، یہ تو علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس موضوع پہ میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، مختصر سی بات۔ میں نے جس آیات کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ قرآن کریم میں نے خیبر پختونخوا سے نہیں لایا، یہاں کی پنجاب کی مسجد کا قرآن کریم ہے، اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ تھوڑا سا کسی مولوی کے پاس جائے، ان سے ذرا یہ پوچھ لے کہ مولانا صاحب اللہ نے قرآن میں فرمائے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، من اور الہ، من ابتداء غایہ کے لیے اور الہ انتہاء غایہ کے لیے علماء جانتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے نبی علیہ السلام کو مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اب ایک بات پہ سوچ لیں، ایک طرف مسجد حرام اور دوسری طرف مسجد اقصی، مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد اقصی لے گیا۔ پٹھان زیادہ ہے میں دیکھتا ہوں، اچھا لیکن وہ یہ کہے گی کہ اپنے قوم کا خیال رکھیں۔ چلے تھوڑا سا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کا مطلب کیا؟ مسجد حرام میں تھی تو مسجد اقصی میں نہ تھی، مسجد اقصی پہنچ گئی تو مسجد حرام میں جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، ان سے تھوڑا سا یہ پوچھ لیں کہ اس آیت کا ایک مطلب مجھے بتا دو کہ ہر جگہ موجود، تو پھر آپ نے تو معراج محمد عربی سے انکار کر دیا۔ ہم تو معراج محمد عربی مانتے ہیں کہ وہ مسجد حرام میں تھی، مسجد اقصی میں نہ تھی،
مسجد اقصی لے گئی تو مسجد حرام میں نہ تھی، آسمانوں پہ لے گئی تو زمین پہ نہ تھی، زمین پہ تھی تو مسجد آسمان میں نہ تھی۔ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو مانتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود، زندگی میں ہر جگہ موجود نہیں تھے تو وفات کے بعد کیسی ہر جگہ موجود؟ تعجب کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اللہ نے ان کو فرمایا ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہاری ارد بانڈوں میں منافقین ہیں، تمہاری ارد دیہاتوں میں منافقین ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور تمہاری اپنے شہر مدینہ میں بھی منافقین ہیں۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، تمہیں ان کا پتہ نہیں اور ہمیں اللہ فرماتے ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے۔ اس قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے اور ہمیں ان کا پتہ ہے۔ مولا علی القاری رحمہ اللہ نے موضوعات میں لکھا ہے، یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 18 دن پہلے نازل ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 18 دن پہلے یہ پتہ نہ تھا کہ میرے شہر میں منافقین ہیں۔ کون کون ہیں؟ ارد دیہات میں منافقین ہیں لیکن ان کو پتہ نہ تھا۔ اور اس مسئلے کی وضاحت کے لیے اللہ نے مستقل سورت قرآن کریم میں لایا ہے۔ سورت الکہف میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے 4 واقعات ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا، جو بہت بڑی اولیاء کرام تھے اور ان کی ولایت، ان کی بزرگی قرآن کریم میں ثابت ہے۔ انہوں نے اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنے آباء و اجداد چھوڑ دی اور ایک غار میں چلے گئے اللہ کی دین کے لیے۔ اللہ نے فرمائے جب اٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا مدت گزارا اس غار میں۔ کچھ کہنے لگے آپ نے ایک دن گزارا اور کچھ کہنے لگے دن کا کچھ حصہ گزارا۔ اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، انہوں نے 309 سال گزارے، مردی بھی نہ تھی، سوئی تھی لیکن اپنے حال سے بے خبر تھی۔ بڑی اولیاء کرام کی ان کی ولایت، ان کی بزرگی قرآن سے ثابت ہے، لیکن سوئی تھی، مردی بھی نہ تھی اور اپنے حال سے بے خبر تھی۔ 309 سال سوئی تھی اور وہ کہتے ایک دن گزارا یا دن کا کچھ حصہ غار میں گزارا۔ دوسرا واقعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مشرکین سے ان سے پوچھا، مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں کچھ بتا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي
فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اللہ۔ میری پاک پیغمبرین میں کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، ہاں انشاءاللہ کہتی رہو، تمہیں کل کیا پتہ نہیں۔ تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حضر کا ذکر کیا۔ حضرت حضر وہ بھی ایک نیک بندی تھی، پیغمبر تھی، لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہ ان کو کل آنے والی ساری چیزوں کا پتہ تھا۔ ہم اسکول میں پڑھ رہی تھی، شاید 9ویں جماعت میں تھی یا 10ویں میں، تو ہماری انگلش کی کتاب میں لکھا تھا کہ حضرت حضر ایک بندہ گزرا ہے اور اس کو ما کان و ما یکون کا پتہ تھا، سب کچھ اس کو علم تھا۔ میں نے اس کتاب پہ اپنی قلم سے لکھا کہ ان کو تو کل کا بھی پتہ نہ تھا۔ وہ خود کہتا ہے ما فعلت عن امری، آیتیں لکھی جو ہمارا استاد تھا اسکول کے وقت میں، وہ اس کا ہمارے ساتھ پیریڈ لگا ہوا تھا، تو وہ گزر رہا تھا، میری کتاب کو دیکھا، اس میں نے حاشیہ چڑھایا تھا، مجھے کہا اٹھو، میں اٹھ گیا، دیکھو کتاب لے لیا، دیکھتا ہے، مجھے کہتا ہے تم نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کتاب والے نے غلط لکھا تھا، میں نے تصحیح کر دی۔ وہ استاد بڑا خوش اخلاق بندہ تھا، مجھے کہا وہ پنجیری انگلش کی کتاب بھی تم آیتیں لکھتے ہو؟ میں نے کہا انگلش والے نے غلط لکھا ہے تو کیا اس کی تصحیح نہیں کرنی چاہیے؟ ہم امتحان دے رہے تھے، اسلامیات کا پیپر تھا، تو میں اپنا پیپر لکھ رہا تھا، ساتھ والا ساتھی تھا، اس نے کہا مجھے تھوڑا سا نقل لے لو، میں نے اس کو نقل دیا، استاد نے دیکھا، دوڑ کے آیا، وہ نقل اٹھا لیا، مجھے کہا تھا اسلامیات میں تم اس کو نقل دیتے ہو؟ میں نے کہا استاد اس میں عقل نہیں چلتا، کسی نے اگر اسلام میں عقل چلایا تو کافر بن جاتا ہے، یہ نقل پہ آیا ہے۔ استاد حیران ہو گیا، کچھ کیا کہوں، دین نقل پہ آیا، نقل ہے دین میں۔ قرآن میں دیکھے اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حضر کا پتہ نہ تھا، کشتی کیوں توڑ دی، آدمی کو کیوں مار ڈالا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ حضرت حضر نے فرمایا اما الغلام فکان ابواه مؤمنین واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحته کنز لهما۔ دیوار کی نیچے ان کا خزانہ پڑا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ تھا۔ چوتھا واقعہ ذوالقرنین کا ذکر کیا۔ ذوالقرنین ساری دنیا کا بادشاہ تھا اور اللہ نے فرمائے لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا، ان کو پتہ نہ تھا، ظاہری باتوں کو نہیں سمجھتی تھی۔ تو سورت کا خلاصہ قرآن کریم نے ذکر کیا لہو غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع، صرف اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری شرکیات اور بدعات اس کا جڑ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو پاسی پس ڈالا ہے، قرآن کریم کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیتے، اور جو تزئین اور خوبصورتی کے لیے سب سے بہترین چیزیں جو علم ہے قرآن کا، یہ لوگوں کے لیے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ مدرسے والی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، مولوی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، طالب علم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ابھی قاری صاحب فرما رہی تھے کہ مدرسے والے دہشت گرد نہیں ہے، انہوں نے تو بات صحیح کی، لیکن میں کبھی بھی ایسا بات نہیں کرتا، میں مدافعات میں نہیں آتا، مدافعات میں ہم انگریزوں کو لائیں گے، وہ دہشت گرد ہے۔
دہشت گردی ان کا کام ہے، قندوز میں بچوں کو مارتے ہیں، باجوڑ میں مولانا لیاقت کے مدرسے میں 84 طالب علموں کو مارا جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور قرآن کے حافظ تھے۔ وہ تو امریکہ میں نہیں، وہ تو مشرف نے ماری تھی۔ مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کو مارنے والی دہشت گرد اور وہ ہے امریکی، جو ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہود اور غنود مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمان امن والی لوگ ہیں، ان کا کام ہے امن، اور امن اس کے لیے قرآن کریم نے نسخہ بتلائے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جنہوں نے ایمان لایا اور پھر ایمان کے ساتھ ظلم کو ختم نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے۔ جب تک ظلم ہو امن کبھی نہیں آ سکتا۔ امن اور ظلم دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتی۔ جس میں توحید ہو کبھی وہ ظلم نہیں کرتا، لہذا امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور امن کے لیے بنیاد ہے توحید، اور توحید کی اشاعت ایک جماعت کا کام ہے جنہوں نے یہ کام اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اس جماعت کا نام ہے اشاعت توحید و سنت۔ وہ جماعت جن کا کام ہے توحید کی اشاعت اور سنت کی اشاعت، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، بچوں کو تیار کر رہے ہیں۔ آج اس مدرسے میں وہ زینت تقسیم ہو رہی ہے جس سے بچی بھی مزین ہوتے ہیں اور بڑی بھی مزین ہوتی ہیں، جس سے خواتین کو بھی تزئین ملتی ہے اور جس سے مردوں کو بھی تزئین ملتی ہے۔ چونکہ بدیز آئی کہ خود پختانوں دیر زیاد دی، باجوڑ دیر مرگلی دی، اور باجوڑ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ساری معاہدین ہیں، ایک ایجنسی ہے اور افغانستان کے ساتھ اس کا سند لگا ہوا ہے۔ ادھر میں دیکھتا ہوں زیادہ تر لوگ وہاں کے ہیں، اور اس میں تقریباً 8-10 تحصیلیں ہیں، وہ ساری معاہدین ہیں، اور جب ہمارا ادھر جلسہ ہوتا ہے 50-60 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہ ساری معاہدین جو اس شہر میں محنت مزدوری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کو پتہ لگا تھا تو وہ بھی آج تشریف لے آئے ہیں۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ جی تو چاہتا ہے کہ پشتوں میں ان کے لیے بیان کروں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ادھر پٹھان بھی ہے اور اردو والی بھی ہے، پٹھان بھی اردو سمجھتے ہیں، اور پھر اگر زندگی ہو مناسب نہیں۔ زمان پختانو رونو چونکہ دا علاقہ دا سلا چی بدی کی پختووے لگ مناسب ماتا نخیاری دائی باوئی چی لکھل قوم دو جنا پختووئی، و الحمدللہ سورہ چی تاسو پختاننی ذات راغلی ہے۔ ندی کے زمان پا خیال باندی با یوم دا سنی چی داغا کی دا با کمزوری نتاس تا خود توحید بیانون، اگر زمان پا خیال دا سنی لگا زرگر لا چی سروار کے نتاسو بخبلا معیدین یہی فتاسو اخبر کاروبار سرا سرا دا توحید مسئلے دا اشاعت دا پارون کار کوئی گاٹ در سگراشی یو کس راشی سشیلی نو دخبر وس مطابق تاسو اگئی داد اللہ توحید بیان کری صاحب یاسین یو زمیدار سڑے ہو او مسئلہ توحید ورطا انبیاء بیان کا او غراغ میدان کی ادرید وجاء من اصل مدینة رجل یسا قال یاقوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون لیداغ چاہتا بیداری ہو گئی چندر میں اجر واری ہو بس امتار باندی روان دی خلقو بگٹ ہوئیشتا وقت شہید شو وقت اندی میں گھنٹی اگر مسلمان
اگر اللہ دنیا کی زیر اور قیل ادخل الجنہ ہوئے نشوز جنتا نہیں زکا آگے توحید بیان کرے زمیدار سڑے ہو تاسو توحید بیانوی ورسرا نو کاروبار کے باؤں اللہ خیر و برکت چاہی اور دی خلق تو فائدہ ہو رہے تا خلق زیدیان کرے ناپوئے دیکھتے چاہ مسئلہ توحید بیان کرے نو تاسو پر کوشش کوئی چھ دیکھتے مسئلہ توحید رسوئی کس تاسو واجب آتی یو تر موحید شو نو چھ تاسو لس کانا دنیا گھٹوں کئی دائینا میں یو گھٹا بہتر نو تاسو وہ مسئلہ توحید کوئی کرنا اب انشاءاللہ کا جوان دی اور پیار عالم یا بنیم تقریر پختو کے نیم بردو کی اللہ دماغ تاسو اللہ عمل کون توفیق راکی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اب دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد دعا کریں اور یہ نام اللہ صاحب اور قاری محمد شاہ صاحب بھی آگے آتے ہیں وفات اور قرآن مکس ہے خوش نصیب ہے یہ بچے جن کے سر پر آج حضرت امیر محترم سارے فضیلت رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے اپنا نام لے رہا ہوں وہ بچے آتے ہیں عمار حسین بن افتخار حسین تحصیل جان ضلع اٹک سے تعلق ہے عمار حسین بن افتخار حسین ساجد اللہ بن بخت رحمان تعلق دین سے ساجد اللہ بن بخت رحمان افسر محمود بن شاہد محمود مدرہ قدرخان سے تعلق ہے افسر محمود بن شاہد محمود زین العابدین بن حمزہ خان دیر سے تعلق ہے زین العابدین بن حمزہ خان دیر سے تعلق ہے تشریف دان جلدی آتے جائیں پیچھے جاؤ محمد شفیق بن محمد رسول محمد شفیق بن محمد رسول دیر سے تعلق تاج فیروز خان بن جان محمد علائی پٹگرام علائی سے تعلق ہے محمد اسامہ بن حافظ شاہد احمد گجر خان سے تعلق ہے محمد اسامہ بن حافظ شاہد احمد گجر خان کے رہنے والے ہیں محمد سبحان بن حافظ شاہد احمد یہ بھی گجر خان سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک باپ کے دو بیٹے الحمدللہ قاری قرآن بنے ہیں ضیاء الدین بن طالب جان چترال سے تعلق ہے ضیاء الدین بن طالب جان چترال کے رہنے والے ہیں عابد احمد
بن باچا خان اسلام آباد سے تعلق ہے عابد احمد بن باچا خان ماشاءاللہ جواد آفتاب بن آفتاب حسین بجرخان سے تعلق ہے جواد آفتاب بن آفتاب حسین حضرت الدین بن سید خان چترال سے تعلق ہے